أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب العزت نے انسان کو اس کائنات میں پیدا کیا اور اس کی پیدائش سے بھی قبل ابھی وہ رحم مادر میں تھا تو فیصلہ کر دیا اس نے فوت نہیں ہونا. میں نے قرآن مجید کی جو آیت آپ کے ساتھ تلاوت کی ہے یہ سورۃ المنافقون کے آخری رکوع کی دوسری آیت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل اے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیجیے آپ اپنی امت کے لوگوں کو بتا دیجیے کہ جس زندگی کی ہرس تم رکھ رہے ہو وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. یہ جو مال و اسباب ہمارے پاس جمع ہے ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو اس موت کے آنے سے پہلے پہلے کہ جب وہ گھڑی آ جائے گی تو تم کہو گے یہ سب کچھ لے لو ہمیں چند گھڑیاں چند سال دیں زندگی کی واپس دیں. اگر آپ سورہ جمعہ کو دیکھیں سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں کل اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجیے ان الموت الذی تفرون منہ جس موت سے تم بچنے کی کوشش کر رہے ہو جس موت سے بچنے کے لیے کسی نے واکنگ شروع کر دی ہے کسی نے تھوڑا کھانا شروع کر دیا ہے کسی نے گرم چھوڑ دیا کسی نے ٹھنڈا چھوڑ دیا کسی نے حلال بھی چھوڑ دیا اور کسی نے حرام بھی نہ چھوڑا تاکہ کہیں مجھے موت جلدی نہ آ جائے میں بیماریوں کا شکار نہ ہوں. کہہ دیجیے نبی ان الموت الذی تفرون منہ جس موت سے تم بچنے کی کوشش کرتے ہو فإنہ ملاقیکم وہ موت تمہیں ہر صورت میں ہر صورت میں وہ موت تم تک پہنچ جائے. جب وہ موت آئے گی دوسرے مقام پہ یوں فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ اگر مضبوط کنکریٹ کی عمارتیں ہی کیوں نہ تعمیر کرنا موت تمہیں وہاں پہ پہنچ جائے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ بہت سے بچنے والے نہیں کیوں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سورہ رحمان کل من علیہا فان یہ زمانہ یہ کائنات یہ جہان یہ جہاد عالم بنا ہی مٹنے کے لیے ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام تیرا رب باقی رہنے والا. پھر فرمایا یہ آیت تو ہم میں سے شاید بوڑھے جوان نوجوان مرد عورت سب کو آتی ہو کل نفس ذائقۃ الموت ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا. یہ وہ ٹیسٹ اور ذائقہ نہیں ہے کہ میں نے ایک برتن اٹھایا اس کا ٹیسٹ چیک کیا مجھے اچھا لگا تو ٹھیک نہ اچھا لگا تو میں نے چھوڑ کے واپس رکھ دیا. ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ذائقہ ایسا ہے کہ ہر انسان نے مرنا ہے. این المفر دوڑنے کی جگہ نہیں بچنے کا کوئی راستہ نہیں. پھر انسان اتنا غافل کیوں کس بندے کو اس مجلس میں کون سا بندہ بیٹھا یہ بچے کو بھی پوچھتے ہیں تو یہ بھی بتائے گا کہ ہر ایک مرنا ہے. انسان غافل کیوں ہوتا یہ جو غفلت کی چادر ہم نے اوڑھ رکھی ہے یہ گزرتی کیوں ہے. جنازے بھی پڑھتے ہیں اپنے عزیز و اقربا کی تعزیت میں بھی شامل ہوتے ہیں
صبح شام جو جنازے ہم نہیں پڑھ سکتے ان کے اعلانات بھی ہمارے کانوں میں آتے ہیں. پھر ہمیں موت سے بے خوف سے کیوں پھر رہے ہیں؟ اور اگر موت کے اس منظر کو دیکھا جائے تو وہ بھی بڑا حیران کن ہے کہ مومن کی موت کا منظر کیا ہوگا. کافر فاجر اور فاسق اس کی موت کا منظر کتنا دردناک ہے، ہمیں پرواہ نہیں. اور پھر جب مر جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ان کا نا کوئی ایسا سمجھدار بیٹھا ہوا ہے جو کہے کہ عذاب قبر تو ہے ہی. کچھ ایسے سمجھدار بھی آج کل پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں عذاب قبر ہے ہی نہیں. چلو آپ کی بات بڑی کر دی ہم نے، واقعی عذاب قبر نہیں ہے، موت ہے. اگر میں کہوں موت ہی نہیں ہے تو آپ مجھے کیسے بنا لیں گے؟ جب میں مر جاؤں گا تو پھر میں مان جاؤں گا. دیا ہی نہیں تو کہتا عذاب قبر نہیں ہے، نہ مانے. اس کے نہ ماننے سے شریعت بدل جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار ہو جائے گا. نہیں مانتا نہ مانے بھگت لے گا. جیسے موت آنے پہ سعید مان جائے گا کہ موت واقعی موت کا وجود ہے، ایسے ہر شخص جب قبر میں جائے گا اندازہ ہو جائے گا کہ عذاب ہے کہ نہیں. کسی کی منت اللہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو نیکی کرے وہ اپنے لیے، اور جو بدی کے راستے پہ چلتا ہے وہ اپنا بھلا کر رہا ہے یا اپنا نقصان کر رہا ہے. قرآن پاک میں کتنی جگہ پہ اللہ رب العزت نے اس منظر کو بیان کیا ہے کہ جو نیکی کرتے ہیں اپنے لیے اور جو برائی کرتا ہے وہ بھی اپنے لیے کرتا ہے. میں تو موت کو بھی نہیں مانتا. موت کو میں نے تب مانا جب قرآن مجید نے کہا کہ ہر شخص ہر ذی روح کو ہم نے فنا کر دیا. جس طرح میں نے موت کو تسلیم کیا، قیامت کے دن کو تسلیم کیا، بیائی نہیں میں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پڑھنے کے بعد یہ تسلیم کر دیا. ابھی مرا نہیں ہوں، قبر میں نہیں گیا، لیکن میں نے تسلیم کر دیا کہ قبر کے اندر عذاب، جزا اور سزا کا سارا معاملہ ہے. قبر تو بڑی دور ہے. ابھی انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، قریب المرگ ہوتا ہے، قریب الموت ہوتا ہے، اسی وقت اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ آگے کیا ہوگا. یہی تو وہ منظر ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے. وہ روپیہ پیسہ جسے سینچ سینچ کے رکھا، سیٹ سیٹ کے گن گن کے رکھا، فاصدق، میں تیرے رستے میں سارے کا سارا صدقہ کر دوں، میں دیکھو کار بن جاتا ہوں. اور انسان کو اس منظر کا مکمل اندازہ ہوتا ہے جب اس کے یمین و یسار میں اس کے ارد گرد اس کے رشتہ دار کھڑے ہوتے ہیں. تو بعد حدیث میں آتا ہے کہ اس کے رشتہ داروں میں کچھ اجنبی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اجنبی لوگ کھڑے ہوتے ہیں. وہ دراصل آسمان سے آنے والے وہ فرشتے ہوتے ہیں. یہ انسان جس وقت اس کی ملک الموت روح نکالے گا، اگر وہ جنتی ہے تو وہ جنتی فرشتے بھی انسان کو مرنے سے پہلے انسانی لباس پہ دکھائی دیتے ہیں، اور وہ سوچ رہا ہوتا کہ یہ کون ہے، یہ تیسری میں نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، یہ میرا کون سا رشتہ دار ہے. جب یہ منظر پیدا ہوتا ہے پھر کہتا ہے فاصدق واکون من الصالحین. اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب میرا آخری وقت قریب آ گیا، یا اللہ مجھے چند لمحوں کی چند گھڑیوں کی موت. جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے سارے ثواب کی صورتیں ہم بنا دیتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے کوئی 4-5 صورتیں اپنے مرحومین فوت شدگان کی رکھ دیتا ہوں، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی 5-6 صورتیں رکھ دیتے ہیں کہ ہم عذاب قبر سے کیسے بچ سکتے ہیں. کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ جمعے کا خطبہ بھی دیتے ہیں، درس بھی دیتے ہیں، لوگوں کو بات بھی کرتے ہیں. عثمان غنی جب بھی قبر پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کی آنکھیں نمناک ہوتی ہیں اور آپ شار کی طرف سے آنسو اور قطرے پانی کے نیچے گرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مٹی، وہ جگہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی داڑھی مبارک سے آنکھوں سے پانی نکلتے نکلتے اس زمین پہ بھی جا کے گرتا ہے تو وہ بھی تازہ ہو جاتی ہے، وہ نمناک ہو جاتی ہے، وہ بھی جگہ تر ہو جاتی ہے. کیا وجہ؟ عثمان غنی قبر پہ جب بھی وہ آتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے. فرماتا ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ جو قبر ہے نا، یہ یا تو جہنم کے گھڑوں میں سے گڑا ہے
اور یا پھر جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے. یہ پہلی استقبالیہ جگہ ہے جہاں پہ انسان سے سلوک کیا جائے. من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا. اگر ان سوالوں میں کامیاب ہو گیا فیراد مراد فی السماء، آسمانوں میں آواز آتی فافریشو رہو باللباس الجنہ، اسے جنت کے لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کے لباس. اور اگر وہ دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ کرے ہم اس قبیلے سے تعلق نہ رکھتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بھی اسی طرح اعلان ہو رہے ہیں آسمانوں میں. اس سے بھی پہلے میرا یہ موت نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا کسی دن آپ ایسے کریں، اس کو پڑھیں. مرنے کے بعد فرشتے جب اس کی میت سے روح کو نکالتے ہیں، جسم سے روح کو نکالتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے یہ تھوڑا سا سلسلہ پڑھیں، آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں. اور کبھی آپ کے رشتہ داروں میں عزیز و اقربا میں کوئی فوت ہوتا ہے، آپ اس کو غسل دے کے دیکھیں، انسان کو اپنی اوقات سمجھ آ جائے گی کہ میں کتنا قابل ہوں اور میں کس قابل ہوں. جب اس کے کپڑے نہیں اتریں گے، اپنے عزیز و اقربا کے کپڑوں کو کینچیوں سے پھاڑ کے اتارا جائے گا، انسان کو اپنی اوقات سمجھ آ جائے گا. بنے کا پھر خیر، مرنے کے بعد یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. پہلا مرحلہ جو ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غفرت من النار، یہ جہنم کا یا تو گھڑا ہے یہ جنت کا ایک باغیچہ ہے. کن کے لیے یہ جنت کا باغیچہ؟ آج کی گفتگو میں ہم یہی بات کریں گے. ہمارے وہ مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم اب ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا فوت ہونے والا کوئی بھی عزیز تھا، والد تھا، والدہ تھی، بہن، بھائی، بیوی یا خامد، اب کرنے والا پہلا کام یہ ہے، اس کے سارے ثواب کی پہلی صورت یہ ہے کہ اگر وہ مقروض تھا اس کا قرض ادا کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بھی کوئی میت لائی جاتی ہے، اب ایک سوال پوچھا کہ اس کا کسی سے لین دین ہے؟ جی. کسی کے پیسے تو نہیں دے؟ جی دینے ادا کرو. گنجائش نہیں. کوئی صحابی ہاتھ اٹھا دے، اللہ کے نبی 3 درہم میں جنازہ پڑھنے میں والا ہے، 3 درہم میں ادا کر دو. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیتے کہ کتنے پیسے؟ ایک شخص ہاتھ اٹھاتا جی اتنے درہم میں نے اس سے لینے 100 درہم دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنازہ پڑھنے کی اجازت دیتے 100 درہم میں محمد ادا کرتا. ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، پھر اچانک اپنے ماتھے پہ ہاتھ، اف کتنی سخت بات کہتی گئی ہے. صحابہ کرام نے منظر دیکھا، خاموش ہو گئے. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی کل کون سی سخت بات کہی گئی تھی آپ تو فرمایا کل مجھ پہ وحی نازل کی گئی اور مجھے بتایا گیا کہ ایک شخص راہ للہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اقتلوا اس کو قتل کر دیا جائے، ثم احیا پھر اس کو زندہ کر دیا جائے، پھر اسے زندگی ملے، وہ زندگی میں پھر اپنی زندگی کو جہاد کے لیے لگائے، کلمت اللہ کے احیاء کے لیے لگائے، پھر اسے موت آئے، پھر اسے زندگی ملے، پھر اس زندگی کو اللہ کے راستے میں لگائے، پھر یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اور اگر یہ مقروض ہوا یہ جنت میں نہیں جائے. شہید جس کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ نکلتا ہے ابھی زمین پہ نہیں گرتا، اللہ رب العزت اس شہید کی روح کو فاختہوں کی شکل میں جنت میں اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اگر اس پہ بھی قرض ہے وہ جنت میں، ہم جیسا گناہگار جو ساری زندگی اپنے مطلب کی زندگی بسر کرتا رہا، کبھی اللہ کے دین کے لیے کخ سمجھتے پنجابی میں کخ نہیں توڑ کے دوہرا نہیں کیا، اللہ کے راستے میں اتنی سے اتنا سا وقت نہیں لگایا، اللہ کے راستے میں اتنا سا پیسہ خرچ نہیں کیا. ہمارے ساتھ 2 مرتبہ زندگی ملی، دونوں مرتبہ جہاد میں زندگی کو بسر کیا، اللہ کے دین کے احیاء کے لیے مبلغ بن کے زندگی بسر کی، اللہ کے دین کے احیاء کے لیے بسر کی، اور جب موت آئی تو اللہ کے دین کے احیاء کے لیے زندگی گزار رہا تھا، تب موت آئی. لیکن تھا مقروضی ہونا اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اگر والدین مقروض ہے
یہ سارے سوال کی ضرورت ہے کبھی نہیں سنی ہوگی. سب سے پہلے ان کا قرض اگر انہیں کسی کی ضمانت لی تھی اولاد پابند ہے تو ضمانت کو ادا کرے وگرنہ اپنے باپ کے لیے جتنی مرضی دے کے چڑھا دے جتنا مرضی کچھ کرتا رہے. یہ بنیادی چیزیں اپنے والدین کا اپنے مرحومین کا اگر کسی سے لین دین تھا وگرنہ بندہ آگے پھنسا ہوا ہے وہ آگے لائن میں لگا ہوا ہے عذاب والی لائن میں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے والدین کی ہمارے والدین عزیز و اقربا کی مغفرت فرمائے. یہاں پہ میں ایک بات کہنے لگا ہوں یہ بات تھوڑی سی آپ کی مزاج کی شاید خلاف ہے اسے کسی عالم دین سے ویریفائی کر لینا. میں تو ایک طالب علم ہوں. کچھ معاشروں کے اندر قبیلوں کے اندر نا شادیوں پہ نیوندرا لینے کے رواج ہیں. کچھ شادیوں میں جو ولیمہ ہے نا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا او لین ولو بیشا ایک بکری کا ولیمہ کر دے. یہ سنت ہے. جتنی کسی کی گنجائش ہے ایک بندہ دو بندے 1000 500 جتنے لیکن اسے فی سبیل اللہ رکھیے. 4 بندوں کو کھانا کھلا سکتے 4 کو ہی کھلا. اور بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں یتیم بیوہ مسکین. اب یہاں پہ معاملہ الٹ چل رہا ہے. معاملہ الٹ چل رہا ہے. نیوندرا لیتے میرے باپ نے نیوندرا دیا یوں سمجھے 1 لاکھ میرے دادا جی نے. والد صاحب نے اپنی زندگی میں کوئی ادا نہیں کیا اس کا کیا کرے گا کبھی سوچا اس پہ غور کریں. کچھ چیزوں کا ہم حساب دنیا میں کر سکتے ہیں. میری دکان کی یہ جگہ ہے. میں نے ساتھ والا بندہ کمزور تھا تو میں نے تھوڑی سی بدماشی کر کے 1 فٹ آگے جا دی. میری اولاد نے کھڑے ہو کے کہا ہمارے والد صاحب نے جو بھی دینا تھا ہم دیندار ہیں. اس کا تو میری اولاد کو پتہ ہی نہیں. اس کا تو پتہ ہی نہیں. اس کو کون پکشوائے گا. یہ تو میں بھگتوں کا جا کے فائدہ کس کا ہو رہا ہے. اولاد کی دکان 1 فٹ بڑی ہو گئی. بھگت کون رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے نہیں پڑھی کہ جس نے ایک بارش کسی کی زمین پہ قبضہ کیا قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اور ہار بنا کے ہم اس کے گلے میں اتارے قرضے اپنے والدین کے اتارے اپنے مرحومین کے قرضے. باقی کام بھی دیکھیے کریں لیکن یہ کام بہت ضروری ہے. قرضے اتارے. انہوں نے ضمانت کہیں پہ دی تھی وہ فوت ہو گئے اس ضمانت کو پورا کریں. اور کبھی اگر اپنے مرحوم کے جنازے پہ حوصلہ کر لیا نا کہ ہم اس کا لین دین ادا کریں گے تو پھر گھر بیچ کر بھی کرنا پڑتا ہے تو اسے پچھوانے کے لیے کریں گے کرنا پڑے گا. وگرنہ وہ جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کا لین دین کریں گے وہ بیچارہ کیا. دوسرا جو معاملہ ہے اس کی وصیت کو پورا کریں. اپنے مرحومین کو بخشوانے کا طریقہ وصیتوں کو پورا کریں. اگر والد صاحب اگر بیوی نے اگر خاوند نے وصیت کر دی 1/3 انسان اپنی زندگی میں وصیت کر سکتا ہے. تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے. تیسرے حصے سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا. اور اصحاب الفروض کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. جس کو فرضی حصہ ورثے میں ملتا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. میرے والد سے مجھے جو فرضی حصہ ملنے والا ہے اب میرا والد میرے لیے وصیت نہیں کر سکتا. شریعت نے مجھے حصہ دے دیا. اب وہ کسی یتیم کے لیے کسی بیوہ کے لیے کسی مسکین کے لیے اپنے کسی پوتے کے لیے اپنی کسی یعنی وہ دوتی کے لیے نواسی کے لیے جس کا فرضی حصہ نہیں ہے اس کی وصیت کی جا سکتی. 1/3 تہائی 99 سے 99 روپے میں سے 33 روپے 66 روپے اس کو حصہ. اگر ہمارے فوت ہونے والے نے وصیت کی تھی اس وصیت کو پورا کریں. تیسری بڑی اہم بات ترکہ کی تقسیم وراثت کی تقسیم. وراثت کی اپنا جو مرحوم ہے باپ ہے بیٹا ہے بہن ہے بھائی ہے بیوی ہے خاوند جو بھی فوت ہوتا ہے اس کے ترکہ کی تقسیم ایمانداری سے. کسی عالم دین کے پاس رشتہ دار سارے لے جائیں کاغذ پہ لکھ لیں
یہ رشتے دار ہیں ان کی وراثت تقسیم کر دیں، اس سے تقسیم کروائیں اور اسے کما حقوق انکریمنٹ نقصان ہوتا تو ہو لیں، لیکن اس کے ساتھ بھلا یہی ہے، اپنے مرحومین کے ساتھ احسان یہی ہے کہ ان کی وراثت کو کما حقوق میں تقسیم کریں۔ بہن کی ہمشیرہ کی شادی کی تھی، 7 لاکھ روپے کا، 10 لاکھ روپے کا، 15 لاکھ روپے کا دیا تو اسے جہیز تو اب اس کو تو منہا کرنا پڑے گا نا قاضی صاحب، اب تو اس کو نکال لینا چاہیے، تو جو آپ کی غریب میں پیسہ لگا اسے بھی نکالنا چاہیے، جو آپ کو بڑا کرنے میں پیسہ لگا اسے بھی نکال لیتے۔ وہ اسلام نے یہی تو احسان عورت پہ کیا کہ اسے وراثت میں حصہ دیا، صرف حصہ نہیں دیا، اصحاب الفروض 12 اصحاب الفروض ہیں جن کو فرضی حصہ ملتا ہے، ان میں سے 8 عورتیں 4 مرد ہیں، مرد کی 4 صورتیں، اسلام نے احسان کیا کہ 8 صورتوں میں عورت کو حصے دار بنایا اور مرد کو صرف 4 صورتوں میں حصے دار بنایا۔ وراثت کو بانٹے کما بیٹیوں بہنوں کو محروم نہ کریں، وراثت سے محروم نہ کریں، یہ اپنے والدین کے ساتھ سے۔ ابو جی میرے کو رہنے ہوئے سی، ماں جی میرے کو رہنے ہوئے سی، اس کی چارپائی کا تو یہ مالک ہے، اس کے بسترے کا تو یہ بن گیا مالک، اس کے کانوں میں جو بالیاں تھیں وہ جی اپنی اس بہو کو دے گئی ہے، لیکن اس پہ جو فرضی روزے تھے یا نظر کے روزے تھے وہ کس سے رکھ رہے ہیں لوگ؟ اپنی میتوں کو بخشوانے کے لیے جو فرضی روزے تھے، اگر جس میں رائے علماء کا اختلاف ہے، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ اس کے فرضی روزے وہ ورثاء ولی رہا۔ نظر کے روزے، نظر مانی تھی میرے اس بیٹے کو اللہ نوکری دے دے گا، میری اس بچی کا فلاں جگہ پہ نکاح ہو جائے گا تو میں ایسے کروں گی، کیا نہیں ہے، یہ کس نے ادا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی، تو اس پہ اتنے روزے تھے، آپ نے فرمایا رکھ، اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے برکت ادا کیا۔ یہ جو فرضی روزے تھے یا نظر کے روزے تھے یا نظر مانی تھی کہ میں عمرہ کروں گا، حج کروں گا، یہ کس سے ادا کرنا ہے؟ یہ اس کے ورثاء نے جو اس کے وارث بنے تھے انہوں نے ادا کیا، یہ اپنی میتوں کو بخشوانے کے ذریعے۔ اس حوالے سے جو اگلی گزارش ہے، اولاد کا کوئی بھی نیک عمل ہے اس کا ڈائریکٹ والدین کو ثواب ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ حدیث کے لفظوں پہ غور کیجیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک شخص ہے، اس کا یہ ٹھکانہ ہے، اچانک اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا یہ ٹھکانہ ہے، اس میں نا درجے ہیں، اس جگہ پہ امانت ہے، پھر اس لیول پہ اعلیٰ درجے والوں، پھر اس لیول پہ، پھر اس لیول پہ، اس طرح درجات، اگلے درجے میں اس کی ترقی ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ مجھے تو دنیا سے آئی اتنا عرصہ ہو چکا ہے، اب میں نے کوئی نیک عمل تو کیا نہیں ہے، میری درجے کے اندر ترقی کیوں ملی ہے مجھے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تیری اولاد کی تیرے لیے دعائیں خیر ہے۔ اولاد کا کہا گیا لفظ یا اللہ میرے والدین کو معاف فرما دے، خاوند کا یہ کہا گیا لفظ کہ یا اللہ میری بیوی کی مغفرت فرما دے، بیوی کا یہ کہا گیا لفظ کہ یا اللہ میرے خاوند کی مغفرت فرما دے، دوست کا دوست کے لیے کہا گیا یہ لفظ اللہ کے نزدیک بہت لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز سب سے زیادہ افعال اور اعمال میں معزز اور عزت والی ہے تو دعا ہے۔ مومن کا مومن کو دعائیں خیر دینا۔ میرے استادوں نے پڑھایا بیٹا نماز ایسے پڑھنی، میں اس طرح پڑھتا ہوں، مجھے یاد ہے یہ جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا جاتا ہے، یہ مدینہ میں شاکر صاحب نے جب بھی جمعہ پڑھایا استاد محترم نے، پرانی بات ہے، تو انہوں نے ہم جب پڑھتے تھے مدرسے میں تو انہوں نے آخری رکوع یاد کروایا تھا سورہ بقرہ کہ بیٹا رات کو سوتے وقت یہ پڑھیں، اب صبح بھی پڑھتے ہیں شام بھی پڑھتے ہیں، ثواب کس کو ملتا ہے صاحب؟ استاد محترم کو پہلے، اور ہم آج کا تو ویسے آن لائن کاروبار کرتے ہیں تو زیادہ، تو شیر علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس سے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ بیائی تھی جس نے نیکی کے راستے پہ چلایا تھا، بتایا تھا نیک راستے کا، اس کو پہلے اگر مل جاتا اور بعد میں
آپ کا ادھر آپ کے حصے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. جیسے پرافٹ خود بخود ہی آپ آن لائن کام کر رہے ہیں, جتنے وہ اگر وہ ویڈیو ہے جتنے دیکھنے والے بڑھتے جاتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں اس طرح ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے. حصے وہ گوگل والے اپنا حصہ لگا دیتے ہیں, آپ کو حصہ دے دیتے ہیں, مشینریوں والوں کو ان کا حصہ ہو جاتا ہے نا. ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, اگر یہ مثال صحیح ہے تو میں چونکہ یہ کام نہیں کرتا, دیا ہی نہیں پڑھانے والے کو, سکھانے والے کو, اس نیکی کے راستے پہ لگانے والے کو. اس لیے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں انسان بڑی نیکیاں کرتا ہے, لوگوں کو بڑے تحفے بانٹتا ہے, دنیا کا بہترین تحفہ کیا ہے؟ کسی کو قرآن مجید دے کے دے دیا. دنیا کا بہترین صحیفہ قرآن مجید کی صورت میں کسی کو دے دیا جائے, وہ اس سے پڑھے, یہ قبر میں پڑے ہوئے انسان کی بھی مغفرت کر دیتا ہے. کسی کو دین کی کوئی کتاب لے کے دے دی, قرآن مجید کا ترجمہ لے کے دے دیا, حدیث کی کوئی کتاب لے کے دے دی, اگر اس نے عمل کیا, جب تک اس پہ عمل جاری ہے تو قبر میں پڑا ہے, تیرے لیے یہ دعائیں خیر ہوتی ہے. یہ میں نے 4-5 کام بتائے ہیں. صدقہ جاریہ, کوئی فلاحی کام کر دیا, بیوہ کا مکان بنوا دیا, پانی کے کنویں کا اہتمام کروا دیا, کسی بیوہ کے گھر میں نلکا لگوا دیا, یہ وہ صدقات ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب لے کے جاتے ہیں, عذابوں سے محفوظ کرتے ہیں. مستدرک کے حاکم ایک حدیث ہے, یہ لوگ کرتے ہیں نا, اپنے باپ کے لیے درخت لگایا جا سکتا ہے, 10 روپے کا وہ چھوٹا سا لے کے نسل یہ لگا دیں, یہ لگا دیں. کسی بیوہ کے کام آ جائے, نیت رکھیں کہ اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچے. کتنا آسان ہے اپنے والدین کی مغفرت کا سامان. ہم اور رستوں میں پڑے ہوئے, ترکے کی تقسیم, وراثت کی تقسیم, ان کی قرضے کی ادائیگی, ان کے فرضی روزے, ان کی نظر و نیاز, اس کے اہتمام سے. اب میں 4-5 اعمال بتا دیتا ہوں کہ جو ہمیں کرنے چاہیے, جو لوگ ہم زندہ ہیں, ہمیں اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے, اور مستدرک حاکم میں 1403 نمبر یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المیت اذا وضع فی قبرہ, میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے. معاملہ لمبی حدیث ہے, میں اگلا ٹکڑا بیان کرتا ہوں. اس کے بعد عذاب آتا ہے. کانت الصلاۃ عند راسی, نماز اس کے سر کے پاس کھڑی ہو. موجب الاوسط کی روایت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اس کے سر کے پاس کھڑی ہو, یعنی نماز بھی لیٹے ہوئے بندے کے سر کے پاس کھڑی ہے, اور قرآن مجید کی تلاوت بھی سر کے پاس کھڑی ہے. وکان الصیام عن یمینہ, روزے قبر میں انسان لیٹا اور اس کے دائیں طرف. وکانت الزکاۃ عن شمالہ, اور زکات یہ انسان کی بائیں طرف. وکان فعل الخیرات من الصدقہ, صدقہ, صلہ رحمی, نیکی کے کام, اور لوگوں سے بھلائی کرنا, یہ انسان کے قدموں کے پاس کھڑے. یہ میں نے 7 عمل ذکر کیے. کتنے عمل سنے؟ قرآن مجید کی تلاوت یا نماز, یہ سر کے پاس, دونوں سر کے پاس. روزے دائیں طرف, زکات بائیں طرف, اور جو نیکی کے کام ہیں 3 کام, وہ انسان کے پاؤں کے ساتھ. انسان لیٹا ہوا ہے قبر میں, فیوتا بالراسی, عذاب سر کی طرف سے آتا ہے, انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. فضافات تلاوت القرآن, قرآن کی تلاوت سے داخل پیچھے چل پیچھے, یہ نیک آدمی ہے. وہاں سے انسان کے سر کے اندر سے عذاب انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے. دائیں طرف آتا ہے تو روزے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. بائیں طرف سے انسان کے جسم میں عذاب داخل ہونے لگتا ہے تو زکات اس کو پیچھے کر دیتی ہے. قدموں سے انسان کے جسم کے اندر عذاب داخل ہونے لگتا ہے. صدقات, خیرات, لوگوں سے کیے گئے اچھے کام اس عذاب کو پیچھے کرتے ہیں. یہ 7 نیکیاں بلکہ 8 نیکیاں انسان کو عذاب قبر سے بچاتی ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کتنی کرتے ہیں؟ روزانہ کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ قابل غور ہے. کتنے دن ہو گئے قرآن پاک کو کھولے ہوئے؟ قابل غور بات. قرآن مجید کا کتنا حصہ زبانی یاد ہے؟ اور اگر یاد ہے تو کتنا عرصہ پہلے پڑھا تھا؟ اور اگر پڑھا تھا تو اس کا ترجمہ آتا ہے.
کیونکہ قرآن مجید کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ انسان. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو انسان کی تربیت کے لیے، انسان کی بہتری کے لیے، انسان کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے نام دیا. ہم نے اگر قرآن پاک حفظ کر لیا تو اس کے ترجمے کی طرف توجہ نہیں. کیوں بھائی؟ اس کے ترجمے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت. دوسرا کام جو ذکر کیا ہے وہ نماز. دن میں کتنی نمازیں ہیں جی؟ 5. حضور آپ کتنی پڑھتے ہیں؟ بالغ ہو گئے ہیں؟ جی الحمدللہ بالغ ہیں. جوان ہے؟ جی الحمدللہ جوان ہے. پڑھتے کتنی ہیں؟ ہر مرد میں، ہر عورت پہ، ہر بالغ مسلمان پہ ایک دن میں نماز فرض کتنی ہے؟ پھر سخت فتویٰ آپ ابن باز کا یا علماء کا سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ صاحب اتنا سخت ہے اسلام. اسلام سخت نہیں ہے. اسلام کہتا ہے 5 نمازیں پڑھو، ہم تم کو تمام سہولتیں دیں گے، لیکن اگر نہیں پڑھو گے تم کیا لگتے ہو ہماری؟ اسلام اور کفر میں بنیادی فرق کس کا ہے؟ عبدالستار حماد صاحب کا فتویٰ کیا ہے کہ اگر غیر نمازی ہے تو اس کا نکاح ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. اور اگر نکاح ہو رہا ہے اس میں شاہد اور گواہ غیر نمازی ہے تو نکاح واقع ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. کتنی سخت بات ہے. کبھی غور کیا؟ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. قیامت کا دن سب سے پہلا حقوق اللہ میں سوال کیا ہوگا؟ نماز کا. کس نے پوچھنا ہے؟ اللہ نے. کتنی عظیم ذات ہے. وما قدر اللہ کا قدر بندوں کو پتہ ہی نہیں. بندے سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا یہ بندہ ہے اس طرح کا اللہ بھی بندہ ہوگا. نعوذ باللہ ایسی نہیں. ایسا کبھی اس کی شیء اس کی مثال کوئی نہیں. اگر وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہی تو قریب ہے تو کیا اس کو غصہ نہیں آتا؟ ذوالتی کام وہ نہیں ہے، جبار اور قہار نہیں ہے، اس کو بھی غصہ آتا. ان اللہ ذوالتی کام. اللہ کو بھی اگر اسے غصہ آ گیا، اس لیے تو حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ حساب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا منو کی شاہ. ترمذی شریف کی حدیث ہے جس سے اللہ نے پوچھ لیا یہ کام کیوں نہیں کیا، ہو گیا، وہ بچ گیا. کیا سے چھوٹے گا؟ میرے ساتھ ایم پی ہے، ایم ایل اے ہے. یوم یفر المرء، خاوند اپنی بیوی سے، بیوی اپنے خاوند سے، بیٹا اپنے باپ سے، باپ اپنے بیٹے سے. اولاد اب تو انتہائی قریبی بات ہے، ان سے دوڑے گی تو کوئی کام نہیں آئے گا. من الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون سا بات ہوگا؟ بھی غور کیا؟ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ ایک سبق ہے جو میں اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں، آپ کو بھی یاد کروا رہا ہوں. کتنی پڑھتے ہیں نمازیں؟ فرض کتنی ہے؟ باقی کیوں نہیں پڑھتے؟ مجھے دکان کھولنی ہوتی. رزق کون دیتا ہے؟ کھلی دکان پہ گاہک نہ آئے تو کیا کر لیں گے؟ دکان صبح سے کھلی ہے، گاہک نہیں آیا، کیا کر لیں گے؟ وہ الرازق اور رزاق، اس کے راستے پہ چلے، اس کے راستے پہ چلے. بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کی تربیت کرو مسیحوں کے. 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر الگ کر دو اور نماز نہ پڑھنے پہ انہیں تھوڑا سا ان کی گوش شمالی کرنی شروع کر دو. کیا گھروں کے گھر بے نمازی؟ وہ جو صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کا یہ کان شیطان کا گٹر، شیطان کا گٹر، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. اور جو صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. اللہ کی حفاظت، اللہ سے نقصانوں سے بچاتا ہے. بات کرنے کا مقصد ہے میں اس تفصیل میں جاؤں نماز کے تو غور کریں. نماز کھڑی ہوگی ہمارے سر کے پاس عذاب قبر سے بچانے کے لیے، اور اگر ہمارے کھاتے میں نماز نہ ہوئی تو سب سے پہلے عذاب آئے گا، داخل ہو جائے گا نا. اس لیے غور کریں کتنی نمازیں. روزے آ رہے ہیں آگے انشاءاللہ رکھیں. اللہ ہمیں توفیق دے. اگر نہیں رکھ سکتے اپنے مریضوں کا فدیہ دیں، مسئلے پوچھیں، سیکھیں. یہ فرض ہے. ایک سال میں 363 دنوں میں 30 یا 29 دن اللہ نے فرض روزے کیے ہیں، وہ کیوں نہیں رکھتا بھائی؟ آپ نے فرمایا معراج کے موقع پہ میں نے دیکھا الٹے لٹکے ہوئے لوگوں کو جو روزے ان کا استقبال ہو رہا تھا جہنم میں. جناب
یہ کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین نبی کہہ رہا ہے کہ پوری رات تہجد پڑھتا اور کہتا ہے یا اللہ میری امت کے لوگوں کو معاف کر۔ پوری رات میں یہ کہتا ہے اور ساتھ یہ بھی بتاتا ہے وہ تجھی بندے نے بت بنیا دے اسی رستے دریا دے، میں نے 7 قسم کی قیامت کے دن سفارشیں کرنی ہیں، میری سفارش کے مستحق اور حقدار بن جاؤ۔ اور سنتے ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے اللہ کے نبی نے بات کی کہ میرے چہرے کو قیامت کے دن رسوائی سے بچا لینا۔ امتیں اکٹھی ہوں گی، کہیں ایسا نہ ہو امت محمدیہ کے لوگ ہلکے اعمال لے کے آئے اور اعمال سے خالی ہیں۔ اختتامی ایک دو باتیں، سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کیا کریں سونے سے پہلے، یہ بندے کو عذاب قبر سے بچانے والا 8واں سورہ ملک کی تلاوت 30 آیتیں ہیں، 3 منٹ لگتے ہیں، اسے سونے سے پہلے کیا کریں۔ آج کی گفتگو میں نے جو بھی باتیں کی ہیں کوشش کریں جو زندہ ہیں وہ ان پہ عمل کریں، صدقے کا خیال رکھیں، صلہ رحمی کا خیال رکھیں، رشتہ داریاں توڑنے سے بچیں، دوستیاں بڑھائیں، دوستیوں کے اندر یعنی رفنا اندازی سے بچیں اور نیکی کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں۔ عذاب قبر ہمارا حق ہے، اللہ رب العزت ہمیں عذاب قبر سے بھی بچائے، اللہ ہمارے مرحومین کو عذاب قبر سے بچائے، پھر اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، میرے مولا جو تنگ دست اس مجلس میں بیٹھے ان کے رزق کے اندر، مال جان کے اندر، کاروبار ملازمت پیشے کے اندر برکت عطا فرما دے، میرے مولا جو 2 ساتھی احباب بے اولاد ہیں میرے مولا ان کو نیک اولاد عطا فرما دے، اللہ العالمین ملک پاکستان کے حالات پہ رحم فرما، میرے مولا مسلمانوں کے حالات پہ رحم فرما، میرے مولا تیرے دین کے لیے جو جہاں بھی کام کر رہے ہیں ان کی مدد فرما، میرے مولا جو کلمہ حق کہتے ہوئے فوت ہو گئے یا ان کو اگلے جہان کے اندر آسانیاں ان کے لیے پیدا فرما، میرے مولا ہم گنہگار ہیں ہمارے اوپر رحم کرم فرما، ہمارے مال جان کے اندر کھیت کھلیان فصل مویشی کاروبار ملازمت کے اندر برکت عطا فرما، عافیت عطا فرما دے، میرے مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، یا اللہ اس پردے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، نیکی کے راستے کو آسان فرما دے، میرے مولا برائی اور گناہ کے راستے کو ہمارے لیے مشکل اور کٹھن بنا دے، شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، نظر بد سے میرے مولا محفوظ فرما، لقمہ حرام سے محفوظ فرما دے، لقمہ حلال عطا فرما دے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔